الحمدللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے دور میں قاتلین عثمان جو بچے کچے تھے ان کو لٹکایا عبد الرحمن بن زیس البلوی قتلہ بعض الاعراب لما اعترف عنده بقتل عثمان عبد الرحمن بن زیس البلوی قتلہ بعض الاعراب لما اعترف عنده بقتل عثمان. اور وہیں پر عبد الرحمن بن ادیس البلوی کو بھی قتل کیا تھا بعض دیہاتیوں نے کہ جبکہ اس نے اعتراف کر لیا تھا کہ اسی نے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا. اور وہیں پر عبد الرحمن بن ادیس البلوی کو بھی قتل کیا تھا بعض دیہاتیوں نے کہ جبکہ اس نے اعتراف کر لیا تھا کہ اسی نے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا. اور وہیں پر عبد الرحمن بن ادیس البلوی کو بھی قتل کیا تھا بعض دیہاتیوں نے کہ جبکہ اس نے اعتراف کر لیا تھا کہ اسی نے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا. الحمدللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے دور میں قاتلین عثمان جو بچے کچے تھے ان کو لٹکایا عبد الرحمن بن زیس البلوی قتلہ بعض الاعراب لما اعترف عنده بقتل عثمان عبد الرحمن بن زیس البلوی قتلہ بعض الاعراب لما اعترف عنده بقتل عثمان. اور وہیں پر عبد الرحمن بن ادیس البلوی کو بھی قتل کیا تھا بعض دیہاتیوں نے کہ جبکہ اس نے اعتراف کر لیا تھا کہ اسی نے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا. اور وہیں پر عبد الرحمن بن ادیس البلوی کو بھی قتل کیا تھا بعض دیہاتیوں نے کہ جبکہ اس نے اعتراف کر لیا تھا کہ اسی نے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا. اور وہیں پر عبد الرحمن بن ادیس البلوی کو بھی قتل کیا تھا بعض دیہاتیوں نے کہ جبکہ اس نے اعتراف کر لیا تھا کہ اسی نے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا. الحمدللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے دور میں قاتلین عثمان جو بچے کچے تھے ان کو لٹکایا عبد الرحمن بن زیس البلوی قتلہ بعض الاعراب لما اعترف عنده بقتل عثمان عبد الرحمن بن زیس البلوی قتلہ بعض الاعراب لما اعترف عنده بقتل عثمان. اور وہیں پر عبد الرحمن بن ادیس البلوی کو بھی قتل کیا تھا بعض دیہاتیوں نے کہ جبکہ اس نے اعتراف کر لیا تھا کہ اسی نے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا. اور وہیں پر عبد الرحمن بن ادیس البلوی کو بھی قتل کیا تھا بعض دیہاتیوں نے کہ جبکہ اس نے اعتراف کر لیا تھا کہ اسی نے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا. اور وہیں پر عبد الرحمن بن ادیس البلوی کو بھی قتل کیا تھا بعض دیہاتیوں نے کہ جبکہ اس نے اعتراف کر لیا تھا کہ اسی نے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا. الحمدللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے دور میں قاتلین عثمان جو بچے کچے تھے ان کو لٹکایا عبد الرحمن بن زیس البلوی قتلہ بعض الاعراب لما اعترف عنده بقتل عثمان عبد الرحمن بن زیس البلوی قتلہ بعض الاعراب لما اعترف عنده بقتل عثمان. اور وہیں پر عبد الرحمن بن ادیس البلوی کو بھی قتل کیا تھا بعض دیہاتیوں نے کہ جبکہ اس نے اعتراف کر لیا تھا کہ اسی نے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا. اور وہیں پر عبد الرحمن بن ادیس البلوی کو بھی قتل کیا تھا بعض دیہاتیوں نے کہ جبکہ اس نے اعتراف کر لیا تھا کہ اسی نے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا. اور وہیں پر عبد الرحمن بن ادیس البلوی کو بھی قتل کیا تھا بعض دیہاتیوں نے کہ جبکہ اس نے اعتراف کر لیا تھا کہ اسی نے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان محترم برادران ایمانی، جیسے کہ آپ کے صفحات اذہان پر اکثر میں یہ بات منتقل کرتا رہتا ہوں اور شرف حاصل کرتا رہتا ہوں حق بیانی کو بیان کرنے کا. کچھ ناصبین بغض اہل بیت میں کچھ ایسی روایات لے کر آتے ہیں کہ ابتدا میں تو سننے والوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ناصبی ملعون اہل بیت کی شان میں شان بیان کر رہے ہیں، مگر اصل میں ہلکی سی شان بیان کر کے اس کے بعد اہل بیت کی شان میں گستاخی پہ گستاخی مختلف طریقوں سے مختلف اینگل زاویوں سے بات کو گھمرا پھرا کر جس میں اہل بیت کی شان میں تنقیص ہو اور تھوڑا سا اس میں توہین کا پہلو بھی پایا جائے بلکہ بہت زیادہ. تو ان میں سے ایک سیف اللہ محمدی ہیں. آپ یہ کلپ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. تو عزیزان محترم، یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا علی ابن ابی طالب کو
قاتلان عثمان کا علم تھا، لیکن مولا علی نے، امیر المومنین علی بن ابی طالب نے قاتلان عثمان کو سزا نہیں دی، جبکہ اس کے برعکس امیر شام معاویہ بن ابو سفیان کو قاتلان عثمان کا علم تھا، مگر انہوں نے یہ بات اپنے دل میں رکھی۔ اگر دل میں رکھی تو پھر علی کے مقابلہ میں بغاوت، جیسا کہ شرح فقہ اکبر میں لکھا ہوا ہے کہ یا عمار، اے عمار تقتلک فیۃ الباغی، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو جو مولا علی کے درمیان جنگ صفین یا جنگ جمل ہوئی ہے وہ قاتلان عثمان کی طلبی پر ہوئی ہے کہ قاتلان عثمان کو قرار باقی سزا دی جائے۔ تو امیر کائنات علی بن ابی طالب نے کہا تھا کہ قاتل عثمان کا ہمیں بتائیں، ہم اس پر کارروائی کریں گے۔ یہاں پر صاحب عبد الرحمن یہ سیف محمدی کہہ رہے ہیں کہ مولا علی کو بھی علم تھا اور جناب امیر شام کو بھی علم تھا، مگر امیر شام نے اس کو اپنے دل میں رکھا۔ اگر علم تھا تو چاہیے تھا کہ خلیفہ بروقت، خلیفہ برحق امیر المومنین علی بن ابی طالب کو ان کے بارے میں انفارم کیا جاتا کہ فلاں 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 شخص قاتلان عثمان میں سے ہے، اور پھر ان کے نام لے کر پھر قرار باقی سزا کی طرف یا انکوائری کی طرف بڑھا جاتا۔ مگر یہاں پر سیب حمدی کہہ رہے ہیں کہ امیر شام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا، اور جب اس کی اپنی حکومت آ گئی، شام میں اپنی بادشاہیت آ گئی، اپنی حکومت آ گئی، پھر امیر شام نے قاتلان عثمان کو چن چن کر، جو بچے کچے تھے چن چن کر ان کو لٹکایا، لفظ سے اس میں ایک وہ نام لے رہے ہیں اس الغابہ فی مارت صحابہ، ایک بہت بڑی ماشاءاللہ کتاب ہے، اس میں اصحاب اکبار کے کہہ لیں کہ کچھ صحابہ کے مختصر اور کچھ کے تفصیل انٹروڈکشن کی گئی ہے، تعارف کروایا گیا ہے، ان کے بارے میں کہہ لیں کہ تفصیلاً لوگوں کو معرفت دی گئی ہے، علم دیا گیا ہے کہ کون سے صحابہ کا کیا مقام تھا اور اس کا نسب حسب ہر چیز اس میں تقریباً ڈیٹیل سے تشریحاً اور مختصراً دی گئی ہے۔ اس میں ایک عظیم صحابی بن ادیس رضی اللہ عنہ، یہ ایک عظیم صحابی، عظیم المرتبہ صحابی رسول، اتنے عظیم صحابی کہ جن کا تعلق ان چند نہیں بلکہ کثیر صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے کہ جو بیعت رضوان میں سورہ فتح میں جن صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان کا ذکر کیا، بیعت رضوان میں سے صحابہ میں سے یہ عبد الرحمن بن ادیس صحابی ہیں، اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اور بڑے قریب تر صحابی تھے۔ تو ان کو بھی اس سیف محمدی نے قاتلان عثمان میں سے شمار کر کے کہا گیا کہ اس کو امیر شام نے، اس کی فوج نے مصر میں ان کو پکڑ کر اور ان کو سزا دی، ان کو قتل کیا، یعنی کہ اتنا جلیل القدر صحابی کہ جو کہ بیعت رضوان میں شامل ہو۔ تو پتہ چلا صحابہ کے منکر، یہ صحابہ کے کہہ لیں کہ گستاخی کرنے والے ہم نہیں ہیں، صحابہ کے گستاخی کرنے والے یہ خود ہیں، یہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ اتنے عظیم المرتبہ صحابی کو قتل کروایا گیا امیر شام کی طرف سے، امیر شام کی فوج نے ان کو قتل کیا، حالانکہ وہ صحابی بیعت رضوان، اور بیعت رضوان میں صحابی وہ ہے کہ جن کے لیے بشارت دی گئی ہے کہ جنت ان کا حق ہے، ان کا مقدر۔ تو پھر ماننا پڑے گا شیعان محمد و آل محمد صحابہ کے گستاخ نہیں، صحابہ کے گستاخ اصل میں نواسب ہیں کہ جو کہ اپنے چہرے پر اسلام کی نقاب ڈالے ہوئے وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ شیعان محمد و آل محمد کل بھی حضرت عبد الرحمن بن ادیس کے کل بھی غلام تھے، آج بھی غلام ہیں، صبح قیامت تک ایسے صحابہ کے ہم غلام رہیں گے جن کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کے نام سے لیا ہے۔ پروردگار عالم ہم سے ایمان میں محمد علی محمد اور اصحاب محمد کے نقش قدم پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔